نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سامعین گرامی قدر، آپ کو اس بات کا علم بھی ہوگا کہ اس احقر اور نالائق کی دروس، قرآن مجید کی تفسیر اور جمعہ کے بیانات اور دیگر بیانات اور سیاست کے دروس جو کہ سیڈیوں میں بھی محفوظ ہے، اور علماء اور طلباء استفادہ بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں، اور میرے اکابرین اور میرے مشائخ جن کے علوم سے جو بہرے بے کران تھے، جتنا میں استفادہ کر سکا وہ اکابرین بھی میرے مشہور اور معروف ہیں، اور ان سے بڑھ کر کے میری دانش میں بر صغیر پاک ہند میں کوئی بڑے علماء شاید نہ ہوں، اور اسانید ان سب کی میرے پاس موجود ہے۔ وہ سندیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ حضرت اقدس کو مفتی سید احمد پالنپوری زید مجدہم دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور ہندوستان کے مفتی اعظم بھی ہے۔ حضرت اقدس کو کسی نے کوئی پرچی دی اور حضرت اقدس سے یہ پوچھا کہ مولوی منظور مینگل آپ کی طرف نسبت کر کے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو اجازت حدیث دی ہے، ان پر اعتماد کیا ہے، آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا کہ میں کسی منظور مینگل کو جانتا نہیں ہوں۔ اس کو لے کر کے ظاہر ہے کہ جہاں لاکھوں اور کروڑوں انسان تعلق والے ہیں، محبت والے ہیں، تو وہاں کچھ 1-2 لاکھ اور اس سے زیادہ یا کچھ ہزاروں کی تعداد میں مخالفین بھی ہوں گے۔ ان کو جب یہ سند مل گئی اور یہ بات مل گئی کہ میں منظور مینگل کو جانتا نہیں ہوں، تو پھر اس کو خوب انہوں نے فیس بک پہ اور نیٹ پہ پھیلایا اور ایک دوسرے کو اطلاع کرتے رہے کہ بڑوں کی طرف مولوی منظور جو اپنی نسبت کرتا ہے یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور فراڈ ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ کتنی باتوں کو جھٹلا دیں گے اور کتنی سندوں کو جھٹلا دیں گے۔ میرے اپنے ہزاروں شاگرد ہیں اور ہمارے اکابرین کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہوتے ہیں۔ اگر کسی شاگرد نہ ہمیں ان کے نام یاد رہتے ہیں، نہیں کی تفصیلات، لیکن ہم ان کو اجازت دے رہے ہوتے ہیں اور پورے سال ہم سے پڑھتے ہیں۔ اگر کسی شاگرد کا غائبانہ طور پر مجھ سے کوئی پوچھے اور میں یہ کہہ دوں کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں، میں نے ان کو اجازت نہیں دی ہے، اور اس کے پاس جب ثبوت بھی ہو، میرے ادارے کی سند بھی ہو، تو میں کیسے اس کو اس بات سے یہ کہ کیسے میں اس کو جھٹلا سکتا ہوں؟ یہاں بھی اسی طرح ہوا کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ کے متعلقین، متوسلین اور شاگرد علماء ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ حضرت کے ہاں غالباً میرا تعارف مناظر کے اعتبار سے تھا، مناظر کی حیثیت سے آپ کو پرچی دی گئی منظور مینگل کی، تو حضرت نے اگر اس سے انکار کر دیا تو لیکن حضرت کی سند میرے پاس موجود ہے۔ بعد میں ہم نے حضرت سے رابطہ بھی کیا۔ حضرت اقدس کی طبیعت اس وقت صحیح بھی نہیں ہے، وہ علیل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو انشاءاللہ حل فرما دیں گے، اور حضرت سے ہمارا رابطہ ہے اور حضرت اقدس کے صاحبزادوں سے بھی ہمارا رابطہ ہے، اور حضرت کا انشاءاللہ وہ بیان بھی جاری ہوگا۔ پھر ان دوستوں سے کہ جن کے لمبے چوڑے سینوں کے اندر اگر کوئی دل ہو اور خدا کا خوف ہو، تو پھر ان سے میں اپیل کروں گا کہ اب حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ اس وقت یہ سند میں حضرت کو بھیج بھی چکا ہوں اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی خدا کا بندہ آئے تو اس کی اصل میرے پاس دیکھیں، یہ نیٹ پہ میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں، فیس بک پہ
یہ حضرت کی اپنی تحریر ہے، میں پڑھ بھی لیتا ہوں۔ اور دبئی میں جہاں مولانا سمیر اشرف دامت برکاتہ اللہ علیہ کے گھر پر ملاقات ہوئی، اس کے بہت سے گواہ بھی ہیں، ان کے علم میں ہے۔ دبئی کے ساتھی بھی گواہی اس پر موجود ہے، یہ تحریر حضرت کے خود بھی موجود ہے۔ اور بنوری ٹاؤن کے عظیم استاد الحدیث مولانا امداد اللہ دامت برکاتہ اللہ علیہ کو بھی اس کا علم ہے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قرأ علی الشیخ العالم المحدث الاستاذ منظور احمد مینگل الموقر بعض الاحادیث من سنن الامام الترمذی وهو بحمد اللہ یدرس الترمذی بالجامعۃ الفاروقیہ بکراچی۔ اس وقت 1432 میں جامعہ فاروقیہ میں تھا۔ وہ یدرس الترمذی بالجامعۃ الفاروقیہ بکراچی، ترمذی جلد اول میرے پاس تھا، مشکات وغیرہ۔ وهو عالم كبير وأنا أحتاج أن أستفيد منه ولكنه يظن أنه محتاج إلى إجازة الحديث۔ اس کو ذرا جو میرے مخالفین ہیں ان الفاظ کو بھی ذرا نوٹ کر لیں، شاید یہ ناقابل برداشت ہو آپ کے لیے۔ ولكنه يظن أنه محتاج إلى إجازة الحديث والحق أنه أهل أن يجيزني۔ اور حضرت نے مجھ سے خود بھی فرمایا تھا، میں ایک نالائق ظاہر کی تعلیم کی حیثیت، لیکن حضرت نے فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ میں نے کہا حضرت دیوبند کہاں اور آپ کا مقام کہاں؟ یہ بات حضرت نے زبانی بھی فرمائی اور یہ سند میں لکھا بھی ہے۔ والحق انه اهل ان يجيزني فانا اجيزه ان يروي عن اسانيد ما يجوز له روايته وبارك الله في علمه وتعليمه وافاداته واوصيه ان يذكرني في دعواته الصالحه آمین۔ وکتبہ العبد الاواہ سعید احمد پالمپوری الوالد بدبئی 1432 ربیع الثانی کا مہینہ، یکم تاریخ یوم الخمیس۔ یہ آپ نوٹ فرما لیں، ہم حضرت کو بھیجیں گے۔ اس طریقے پر اس کی تقسیم کرنا، اس طرح امت مسلمہ کو، اور بس اس آیت کو بھی سامنے رکھ لینا، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین علی الکاذبین، ان کو بھی سامنے رکھیں۔ پھر یہ ایک دیوبند کی ایک سند نہیں ہے حضرت اقدس کی۔ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جامع امام ابو حنیفہ میں کراچی میں حضرت اقدس مولانا محمد یوسف کشمیری دامت برکاتہ اللہ علیہ کے یہاں تشریف لائے، ان کو بھی میں نے امتحان کیا۔ یہ علامہ انظر شاہ کشمیری، یہ دیوبند کی دوسری سند ہے، یہ دیوبند کی دوسری سند ہے۔ یہ میرے وفاق المدارس کی سند ہے، دور حدیث کی۔ دور حدیث نہیں، میں تمام درجات میں اول آتا رہا ہوں۔ آج بنوری ٹاؤن بھی موجود ہے اور وفاق المدارس بھی موجود ہے، اکوڑا خٹک بھی موجود ہے، میرے خدمات بھی موجود ہے۔ یہ وفاق المدارس کی سند ہے، یہ مقبول بھی نہیں ہے، یہ جہید بھی نہیں ہے، جہید جدن بھی نہیں ہے، یہ ممتاز بھی نہیں ہے۔ ممتاز وہاں مرتبہ شرف الاولیٰ ہے، کر لیں آپ، اس کو بھی چیلنج کر لیں۔ مولانا شریف اللہ رحمۃ اللہ علیہ شمس العلوم جن کا مدرسہ ہے، شیخ التفسیر شیخ الحدیث، یہ حضرت کی سند ہے، یہ میرے اکابرین کا مجھ پر اعتماد ہے۔ حضرت اقدس جامع حقانی اکوڑا خٹک کے مولانا دکتور شیر علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی سند ہے، جنہوں نے مجھے اپنا بیٹا بھی بنایا تھا۔ آپ معلوم کر سکتے ہیں مولانا شیخ ضیاء الدین سے، ضیاء الدین پیر زادہ صاحب سے، جو ہم کراچی میں موجود ہیں، یہ حضرت کے۔ یہ میرے پی ایچ ڈی جو میں نے 96 کے اندر ڈگری حاصل کی جامعہ سندھ یونیورسٹی سے، یہ ہے، یہ ڈگری ہے، ان میں سے کسی کو بھی آگے۔ مولانا علی محمد حقانی، حضرت اقدس مولانا خالد سومرو کے والد، 105 سال جن کی عمر تھی، یہ ان کی سند ہے۔ یہ اسانید میرے پاس، حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان کے ادارے کے اسانید سے ہٹ کر کے خصوصی اجازت حدیث کے لیے یہ سند بھی آپ کی یہ موجود ہے۔ یہ تو آج میں صرف عجم علماء کے دکھا رہا ہوں، اور آپ تشریف لائیں تو انشاءاللہ عرب علماء کے بھی آپ۔ کراچی کے عارف باللہ حضرت اقدس مولانا نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ 1437 کے اندر حضرت اقدس کی اجازت نامہ اور اعتماد نامہ ہے، یہ وثیقہ حضرت نے بھی دی ہے۔ ان تمام اسانید کو دیکھ کر کے امت کو ورغلانا اور امت کو یہ کہہ دینا کہ یہ جو ان کے دروس ہے یہ سننے کے قابل نہیں، ان کو نہ سنا جائے، یہ تدریس کر رہا ہے۔ امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ تک جب یہ بات پہنچے تو تحقیق کر لو کہ یہ کون ہے۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ حضرت اقدس کو
کسی نے غلط تصویر میری پیش کی اور غلط رپورٹ دی، اللہ کے فضل و کرم سے علماء دیوبند کا دفاع کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور مسلک اہل سنت والجماعت سے اگر سر منہ انحراف کیا تو کوئی آ کر کے ماں کا لال بیٹھ کر کے میرے ساتھ بات بھی کر لے، لیکن میری یہ حسرت انشاءاللہ پوری ہوگی بھی نہیں کہ اہل سنت والجماعت کے ان کے مسلک سے اور ان کی راہ سے میں نے اگر انحراف کیا ہے تو کوئی بتا دے۔ اور یہ بھی معلوم کر لو کہ جہاں بھی اہل سنت کے لیے صرف اس پاکستان میں نہیں، بیرون پاکستان بھی، ایران بھی اور دیگر ملکوں میں میں ہی گیا ہوں دفاع کے لیے۔ اور ابھی اسکول میں جو ترجمہ قرآن جو لازم ہوا ہے، ہر بندے نے، ہر مکتب فکر نے، بریلیوں نے علامہ ارشد سید کاظمی، شیعوں نے شفاء اللہ نجفی اور علامہ نجیب صاحب اہل حدیث اور ڈاکٹر عطاء الرحمان جماعت اسلامی کی طرف سے، دیوبندی کروڑوں دیوبندی ہے، لیکن ان دیوبندی وفاق کی طرف سے مجھے نالائق کو یہ 2-3 سال سے بھیجا جا رہا ہے، میں اس میں جاتا ہوں۔ ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے کسی اس طریقے پر یہ کہ لوگوں کے سامنے پھیلا دینا کہ یہ مفتی صاحب پر جھوٹ بول رہا ہے، مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ ہے، اللہ حضرت اقدس کو صحت دے دے، انشاءاللہ حضرت کا وہ اعلان بھی جاری ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر لیں۔ اور حضرت کے جو شاگرد یہاں موجود ہے یہ دنیا میں، ان کی اولاد کو بھی ہم یہ بھیج رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت کو ظہور ہو گیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس قسم کی تدریسات، ایسے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی ہمیں نہیں ہے۔ مشک آنس کے خود بگویت نہ کے اطار بگویت، لاکھوں انسان درس سن رہے ہیں، اور آج تک پورا قرآن تفسیر کئی سال ہر سال ٹیپ ہوتا رہا ہے، ضبط کیا ہے، اور احادیث بخاری ترمذی سارے موجود ہیں۔ علمی گرفت اگر کسی نے کی ہو تو وہ آئے اور میرے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرے۔ علمی گفتگو کی گرفت آج تک کسی نے کی بھی نہیں، یہ دور کی چون 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 پوں پوں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں صرف امت مسلمہ کو بتا رہا تھا کہ ان کو دیکھ لے کہ یہ علماء کی شکل میں یہ جھوٹے اور دجال اور کذابین کی جماعت تو نہیں ہے، ان سے ذرا ہوشیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔